جمعے کے دن جبرائیل امین کعبہ میں اپنا جھنڈا نصب کرتے ہیں۔ جمعے کے دن جبرائیل امین روح الامین کعبہ شریف میں اپنا جھنڈا نصب کرتے ہیں۔ روایت شیخ ابو نصر نے بالاسناد روایت کی ہے کہ ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے جمعے کا دن ہوتا ہے تو جبرائیل امین روح الامین کعبہ شریف میں مسجد حرام میں اپنا جھنڈا نصب کر دیتے ہیں۔ جبکہ اور دن بھی ہوتے ہیں، پیر بھی بڑا عظمت والا دن ہے، اتوار بھی بڑا عظمت والا دن ہے، لیکن جمعے کے علاوہ کسی بھی دن جبرائیل امین روح الامین کعبہ شریف میں حرم شریف میں اپنا جھنڈا نصب نہیں فرماتے۔ لیکن یہی جمعہ ہے کہ کعبہ شریف میں حرم شریف میں جبرائیل امین روح الامین اپنا جھنڈا نصب فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے فرشتے بھی مساجدوں کے دروازے پر جہاں جمعے کی نماز قائم کی جاتی ہے اپنے جھنڈے اور علم نصب فرما دیتے ہیں۔ یعنی جبرائیل امین تو کعبہ شریف میں حرم شریف میں اپنا جھنڈا نصب فرماتے ہیں، اور جو فرشتے وہ مساجدوں کے دروازے پہ جا کر کے جھنڈے اور علم کو نصب فرما دیتے ہیں، پھر چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم سے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کے نام بالترتیب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کام رہتا جمعے کے دن فرشتوں کا۔ چاندی کا کاغذ اور سونے کا قلم، چاندی کے کاغذ پر نمازی کا نام سونے کے قلم سے لکھا جاتا ہے جمعے کے دن۔ تو جمعے کی فضیلت نہیں، جمعے کے دن چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم سے نمازی کے نام کو لکھا جاتا ہے، اور آگے فرماتے جب ترتیب اور آنے والوں کی تعداد 70 ہو جاتی ہے، 70 جب آنے والوں کی تعداد 70 ہو جاتی ہے تو یہ کاغذ طے کر دیتے ہیں، اپنے کاغذ کو بند کر دیتے ہیں، یعنی لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ 70 تک جتنے بھی ایک کے بعد دیگر آتے رہیں گے، سب کے ناموں کو بالترتیب چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم سے لکھیں گے۔ جب 70 ہو جائیں گے تو اپنے کاغذ کو طے بنا دیں گے۔ جمعے میں بالترتیب آنے والے 70 آدمی ان 70 آدمیوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کا انتخاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا تھا۔ یہ 70 آدمی وہ ہوں گے، ان لوگوں کی طرح ہوں گے کہ جن لوگوں کو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے منتخب کیا تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ 70 آدمی اپنی قوم سے جو منتخب کیے تھے، وہ آدمی کیا شرابی تھے، وہ آدمی کیا کبابی تھے، وہ آدمی کیا چور تھے، وہ آدمی کیا بدمعاش تھے، وہ آدمی کیا قاتل تھے، وہ آدمی کیا گناہگار تھے، وہ آدمی کیا گناہوں میں ملوث رہتے تھے؟ نہیں، راوی روایت کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حضرت موسیٰ نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا، ان میں سے ایک بھی چور نہیں تھا، ایک بھی شرابی نہیں تھا، ایک بھی کبابی نہیں تھا، ایک بھی
جن 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ نے انتخاب کیا تھا. تو فرماتے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا. وہ چور یا ڈور نہیں تھے, وہ گناہگار نہیں تھے, بلکہ وہ سب کے سب نبی تھے. سب کے سب نبی تھے. کوئی سا بھی نہیں تھا ایسا جس کو نبوت نہ ملی ہو. اور یہاں آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے چاندی کے برق پر سونے کے قلم سے یا کے بعد دیگر ترتیب 70 آدمیوں کے ناموں کو لکھ لیتے ہیں, اور لکھنے کے بعد میں کاغذ کو بند کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے, ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ نے 70 لوگوں کو چنا تھا, اور وہ 70 کے 70 نبی تھے. وہ سب کے سب نبی تھے. ایسے تھا. یہ حال ہے ان 70 لوگوں کا, یہ مقام ہے ان 70 لوگوں کا کہ جو مقام حضرت موسیٰ کی قوم سے 70 لوگوں کو چنا گیا تھا, وہ مقام دیا تھا. اس کے بعد فرشتے صفوں میں آ کر نمازیوں کو دیکھتے ہیں, نمازیوں کے دیکھتے ہیں کہ جب کسی نمازی کو نہیں پاتے تو آپس میں پوچھتے ہیں کہ فلاں نمازی کہاں ہے, فلاں نمازی کہاں ہے. اگر وہ فوت ہو گیا, مر گیا, جواب مل گیا کہ فلاں نمازی مر گیا ہے, تو یہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا فلاں کی بخشش فرما دے, فلاں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ان کی دعا کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ جمعے کی دن کی بات ہے, اور یہ نماز جمعہ میں آنے والا ہوتا تھا, لیکن یہ مر گیا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے میں کا پابند تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں شخص نماز میں کیوں نہیں آیا, تو کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ وہ سفر میں ہے. تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک وہ مسافر ہے, نماز جمعہ ادا کرتا تھا, اس کو اپنی امان عطا فرمانا, اس کو اپنی پناہ میں رکھنا, اس پر آنے والی تمام مصیبتوں کو دور فرمانا, اس پر تمام آنے والی دقتوں کو دور فرمانا. فرشتے نمازی کے لیے دعا کر رہے ہیں. جس نے نماز کو سفر کی حالت میں چھوڑ دیا اس کے امان کی دعا کر رہے ہیں, اس کے محفوظ رہنے کی دعا کر رہے ہیں. اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کی حفاظت بھی فرما دیتا ہے. اس کے بعد میں پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص نماز میں نہیں آیا, معاملہ کیا ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ فلاں شخص تو بیمار ہے, اس لیے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نہیں آیا. تو ذرا دیکھو فرشتے کہتے ہیں آج ہم معاملہ یہ ہے, رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا تیرا فلاں بندہ بیمار ہے, جو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا تھا, بیماری کی وجہ سے نہیں آیا ہے. مولا تو اس کو صحت کلی عطا فرما, شفائے کامل عاجل عطا فرما. اللہ فرشتوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کو صحت عطا فرما دیتا ہے. یہ دعا کرتے ہیں فرشتے اس کے لیے کہ جو ہر جمعہ میں نماز ادا کرنے آتا ہے اور اس دن نہیں آتا ہے, اس دن نہیں آتا ہے. یہ حال ہے. لیکن یاد رکھو نماز جمعہ کسی حال میں چھوڑنے کی کوشش مت کرنا, کیونکہ اس کا ایک ایک ساتھ ایسے ہے, ایک ایک منٹ ایسا ہے, ایک ایک دقیق ایسا ہے, ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ انسان رب کی بارگاہ میں ایک مانگتا ہے تو اللہ دس عطا فرماتا ہے. ذرا دیکھو کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساتھ آتی ہے, ایک ایسی ساتھ آتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اس لیے ذرا سوچو تو صحیح, رب کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں,
توبہ بھی قبول ہوتی ہے، رب کی بارگاہ سے انسان کو رحم بھی ملتا ہے، رب کی بارگاہ سے انسان کو کرم بھی ملتا ہے، رب کی بارگاہ سے انسان کو رزق بھی ملتا ہے، رب کی بارگاہ سے انسان کو کاروبار بھی ملتا ہے، رب کی بارگاہ سے انسان کو کام کاج بھی ملتا ہے، رب کی بارگاہ سے انسان کو دوزخ بھی ملتی ہے اور جنت بھی ملتی ہے۔ لیکن جمعے کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ اس ساعت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے بالاسناد حضرت ابو ہریرہ کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں طور پر گیا، وہاں میری ملاقات کعب الاحبار سے ہوئی، میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، ہمارا ان کا کسی چیز میں اختلاف نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی ہے کہ ٹھیک اس وقت اگر کوئی مومن نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی انسان اس وقت نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کی دعا مانگتا ہے کہ جس میں خیر ہو، جس میں بھلائی ہو، تو اللہ اس کو مرحمت فرما دیتا ہے، اللہ اس کو قبول فرما کر کے اس پر اس کو صفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ارقام نے کہا کیا ہر سال میں ایک ساتھ آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعے کے دن سرکار نے ہی فرمایا ہے۔ یہ سن کر کعب کچھ دور گئے، پھر لوٹ کر آئے اور بولے آپ نے سچ کہا، خدا کی قسم ایسی ساعت ہر جمعے میں ہے، جبکہ اس رسول اللہ نے فرمایا جمعہ سید الایام ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر دن سے زیادہ پسند ہے۔ اسی دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، یعنی جمعے کے دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، جمعے کا دن ہی تھا جو جنت میں داخل کیا گیا، جمعے کا دن ہی تھا جو جنت زمین پر بھیجا گیا، اور جمعے کے دن ہی قیامت برپا ہوگی اور جن اور انسان کے علاوہ زمین پر چلنے والا ہر جانور لگائے اس دن کا منتظر ہے جو جمعے کے دن واقع ہونے والی ہے۔ یعنی ہر دن ہر سے جمعے کے دن کا انتظار کر رہی ہے کہ اس جمعے کے دن کون کون سے کام ہونے والے ہیں اور کون کون سے کام ہو رہے ہیں۔ میں واپس آ کر عبداللہ ابن سلام سے ملا، فرماتے ہیں کہ میں واپس آ کر عبداللہ ابن سلام سے ملا اور ان سے وہ گفتگو بیان کی جو کعب سے اور مجھ سے ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کعب نے سال کی بات غلط کہی تھی، توریت میں یہ بھی ہے، توریت میں بھی وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ میں نے کہا کہ کعب نے اپنے پہلے قول سے سال والی بات سے رجوع کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ جمعے کے دن وہ ساعت کون سی ہے۔ میں نے کہا بتائیے وہ ساعت کون سی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی آخری ساعت، جمعے کے دن آخری ساعت۔ میں نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ٹھیک اس ساعت میں کوئی مومن نماز پڑھے جبکہ آخری ساعت نماز کا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ جو فرض نماز کا انتظار کرتا ہے وہ گویا نماز ہی میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں جی ہاں میں نے یہ ارشاد سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا بس اس کا یہی مطلب